بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتحامی سید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد. بآواز بلند صلوات. وعلى عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب درود بر محمد وآل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی کام نہ جائے. لا الہ ہے جو ہاتھ بلند ہے شفیع حسین کے ہاتھوں کا واسطہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ آمین ضرور کہے. بار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. میرے مالک اس پرآشوب دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرما. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات مل کے بلند آواز سے دے رہا. اجازت ہے نوکری شروع کی جیسے راضی رہیے گا. ذرا سی نوکری جائے طویل قطار ذکر کر چکی, طویل قطار ذکر کرتی رہے گی. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. عالی مرتبہ عزت مآب بزرگ باروں بابا عامر شریف برسر ممبر تشریف فرمائیں اور آپ بھرپور طریقے سے سنیں گا. میرے محترم جناب بیسم صاحب بھی برسر ممبر تشریف فرمائیں. یہ پڑھ لیتے لیکن اب وہ ہمت ہی نہیں تھی میرے میں کہ میں کرتا. یہ بھی میرا تعاون سمجھیے گا کہ میرے بعد انہیں پڑھنا ہے تو تفصیل سے سنیے گا. مالک آپ کا چل کے آیا قبول فرمائے. مصرع عرض کیا ہے بڑی جلدی, بس آپ دیکھتے جائیں گے اور یہ آئے گی. مصرع عرض کیا ہے لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. 27 ہجری دربار ولید مدینہ منورہ. ولید نے کہا حسین بادشاہ دربار میں بلایا گیا. حسین بادشاہ یزید کا خط آیا یا حسین بیعت کرے. اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو حسین سے جنگ کی جائے. اب بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بابا عامر شاہ جی سے اجازت لے کے گھڑی پہ ٹائم رکھ لیں, 8ویں منٹ میں سلام کر کے جا رہا ہوں. اب بتائیں کہ آپ کا کیا ڈیسیژن ہے. میرے امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ولید یزید کو لکھ دے بیعت ہو نہیں سکتی. تو پھر بتائیں کیا کرنا ہے. دوسرا مصرع میری مرضی سے سننا, اس کے بعد داد مانگوں. میں جناب کا نہیں, میں آل محمد کا بھی مجرم ہوں, بس اتنی قیمت دے دینا جتنی میری بنتی ہے. اور یا علی دوسرا مصرع نہیں قیامت ہے. میرے امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ولید پریشان نہ ہو, یزید سے کہہ دے کیا. فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے, جو نظر سے مانتے ہیں ہاتھ اونچے کر کے بولا حیدری. ایکو گھٹ کرے سوئی لکھو یہ سمجھ 100% لکھو یہ ابن عوام کو. ناراض بھی نہیں ہے بڑا پیر عامر شاہ جی. لکھو یہ ابن پیر شمیم شاہ جی لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. کوشش کروں گا میں پڑھ سکوں. مولا کی قسم میں بیٹھا ہوں تو میں نیندر نہ ڈھاندا پہ ہوں. میری صورتحال ہے یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, کچھ نہیں تو مہمان سمجھنا. چھٹے مصرے پہ اتنا تعاون کرنا جتنا بنتا. اور یا علی فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. آج 8 ذی الحج ہے. آج میرے مولا نے خانہ کعبہ کو الوداع کی تھی. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے جب حسین بابا جی گھر سے نکل رہے تھے. ایک جملہ کہا اور تاریخ کے چہرے پہ تماچا مار کے حسین نے سفر کی ابتدا کر دی. علی عباس مصرے کا وزن کیجیے گا. حسین نے فرمایا ولید گھبرا نہ, بیعت ہو نہیں سکتی. مولا پھر کیا کر رہے. فرمایا یزید کو لکھ دے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ ابن عوام کو بس حق کو نہیں میرا بھیرا حسین گھر سے نکل رہا ہے. فرنٹ سے بیٹھے ہو. فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. حسین نے فرمایا نہیں, صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے.
یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. جو مانگتا حسین سے سر اٹھائے، باقیوں کی اپنی مرضی. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. فرمایا ولید اسے لکھ دے، میں حسین اعلان کر رہا ہوں، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. کوشش کر کے مل کے نہ رہے. جناب علی عباس صاحب فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرے بھائی پھر داد دو. یہ 2022 ہے، اس میں ایسے کام نہیں چلتا. یا بولو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر داد دو. نہیں سمجھ آ رہی تو بولو، میں سمجھا کے جاؤں گا. یہ ادھار والا زمانہ ہی نہیں ہے. فرمایا بنا رہے گا نشانے، اتنے نہیں دیکھنا، میں انہوں کو بھی دعا لیتا انشاءاللہ. بنا اور دین دے پہنے، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا. ربانی شاہ جی سرکار، ولید نے کہا حسین چھوٹی سی بات ہے، بات امام حسین علیہ السلام کی شاید سمپل ہو، لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا کہ کتنے سمندر بند ہے. اس نے کہا ذرا سا کام ہے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیں، ہوتا کیا ہے؟ حسین نے مسکرا کے فرمایا او بدبخت، تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اے محلہ چپ ہے، اے محلہ نہیں، میں بولتا تھا رہا میرے نال. اگلے بار بیٹھے ہو بچہ کے بولو مل کے حیدری. ہاتھ کھولی میرا ویر، ہاتھ کھولی. میں 2 شعر پڑھ کے رہتا پیا. اس نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، چھوٹا سا کام ہے، بیعت کرنی ہے. پیر شمیم جی، بابا ربانی چاہیے بھائی کا ہاتھ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا جاہد تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ ارے تو اس ہاتھ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس نے کہا بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ شمیم شاہ جی، یہ ہے گلڑ خیل. بیٹھے ہیں سامنے شیعہ سنی بھائی، پڑھنے والا ہے علی عباس عسکری، اور 1400 سال پہلے دربار ہے باپ کے دشمنوں کا، اور حسین بتانے لگے کہ یہ ہاتھ کیا ہے. فرمایا تو نے اس ہاتھ کو پہچانا ہی نہیں ہے، ادھر دیکھ. آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب. فرمایا نون کے پیر ربانی سے دی اس پاس دیکھ کے جوان دسنے جڑا پریشان ہے، میں اس کو پریشانی دی وجہ پوچھا داد بھوے نہ لگا. فرمایا تو نے اس ہاتھ کی اصلیت پوچھی ہے؟ فرمایا سن، آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب، نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب، اور ادھر دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. زیادہ میں کام سمجھا سکا، کمر خیر میری گل تو بدل گئی. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا. اس کے بعد میں ایک شعر پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ کے سلام کر جاؤں گا. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. اگر مصرع تاریخ ساز ہو تو بولنا، مصرع تاریخ ساز نہ ہو تو داد بے شک اپنے پاس رکھنا. فرمایا میری ہتھیلی کو شمیم سرکار سیدوں میں نوکر ہوں، اے محلہ میں تھوڑے حوالے پہ کرتا ہوں. پیر ربانی شاید یہ فرنٹ نے بندے چپ کر کے سجادوں میں دعا نہ رہ سکیا تو میں کیڑا ضرور کرے سا. فرمایا اس ہاتھ کو پہچان، یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، میری ہتھیلی جملہ کہہ کے علی کے نام میں تماچا مار دیا پیر فرش. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. فرمایا سوارے دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب سمجھے. فرمایا مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا. بولنا خیر والے قرآن دی قسم سال ہے ایک باری تواڈے کول آون ہوندا ہے. کوئی اتنی زیادہ تھوڑی زیارت نہیں ہو سکتی اس بارگاہ دے وچ، اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی. کوئی سال دے وچ 1 2 یا بہت ہو گیا تو 3 بار آنے کا اتفاق ہو جائے. میں اتنا زیادہ اس بارگاہ میں آیا ہی نہیں ہوں. قرآن کا واسطہ نے سفر ضائع نہ کرے، ذاکر ضائع نہ کرے. گل موقع پہ کرتا. حسین نے کہا بیعت ہو ہی نہیں سکتی. ولید نے کہا وجہ بتائے بیعت کیوں نہیں ہو سکتی.
حسین نے فرمایا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، تو نے پہچانا ہی نہیں ہے یزید کہاں اور حسین کہاں. اس نے کہا بتائیں فرق کیا، جڑے سامنے والا محلہ بیٹھا ہوئے، اس نے کہا فرق بتائیں آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے. فرق بتا رہے ہیں حسین دربار ہے دشمن کا، پہلا مصرع رکوں گا ہی نہیں کون چھٹی، دوسرے مصرے تے اتنی قیمت ہے ناظر عمر صاحب پیر شمیم بابا عامر شاہ جی بتائیں فرق کیا ہے. علی کلال نے مسکرا کے فرمایا مجھے دیکھ اور انصاف کر، حسین اور یزید بیعت بنتی ہے. فرمایا وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. اللہ اکبر. گزر کہتے ہیں انتظار ہے میری طرف دیر کوئی نہیں، انتظار ہے مل کے ہائے نری. فرمایا وہ شر گھڑبانا نہیں، ادھر ہی کھڑوتے رہا ہے مصرع پڑھ کے بیندہ پیا. فرمایا وہ شر پسند اے منہ پیچھے کر کے بندہ دس رہے جڑا مسکرا میں بھی نہیں. فرمایا مجھے پہچان وہ کہاں اور میں کہاں. فرمایا وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، وہ شر پسند آگے بتا کر میں کہاں سمجھا سکا مدد ریاست جت سے ہی بیٹھے. فرمایا وہ یزید میں حسین تو خود انصاف کر، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. کسی شیطان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ. خدا کی قسم یہی وہ جملے ہیں جو میرے مولا نے 10 محرم کو بولے. رکھو علماء کے سروں میں قرآن، تاریخیں کھنگال کے دیکھو. 10 محرم 61 کربلا کا میدان 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا حسین، اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا نے. گلن خیل آلے صبح دا مسائب پہ سن دے ممبر تے ہر بندہ بے کے گل پہ کرتا ہے کہ مجمع مسائب سن کے مومن آخر تھک جاندے. میں فضائل پہ سلام کر کے جا رہا ہوں، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا جنہیں خطابت سے پیار ہے. شہری مزاج میں دیکھ چکا ہوں مصرع جملہ خطابت کا ضائع نہ ہو. تاریخ کہتی ہے علی کا لال میدان میں آیا، 10 لاکھ پہ سرسری نگاہ پھیری میرے مولا نے. پھر حسین علیہ السلام نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کچھ کلام کروں. جب کلام کرنے کا ارادہ کیا تو تاریخ کہتی ہے حسین اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو گئے، اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی. پھر نگاہ دوڑا کہ حسین نے ایک جملہ کہا، اور خدا کی قسم اسی جملے پہ جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے. 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. بابا جی پتہ نہیں کلن کھیل کیا فیصلہ کرے. فرمایا اے شامیوں تم حسین کو اکیلا سمجھ کے اس سے لڑنے آئے ہو. فرمایا میرا نام ہے حسین، یہ بات یاد رکھنا، تم 9 لاکھ کو جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی. ہاتھ تلے نہ کرے حسین کا واسطہ نے ہاتھ اتنے رکھے ہیں، میں کہا ہاتھی کرنی ہے، ہاتھ تلے نہیں ہاتھ اتنے ایک منٹ واسطے. فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. فرمایا تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. حکرمہ موضوع کو دے گئے. فرمایا تمہارا جنازہ پڑھ میرے بات مولا کا واسطہ نہیں، یہ 1 منٹ واسطے ہو گیا. فرمایا تمہارا جنازہ ایک ربائی نارا جو بھی ہے میرے بات یا تے ناراض بھی نہ ہو گئے. فرمایا تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. پھر میرے مولا نے بھی فرشتے کلام فرمایا. فرمایا کوفیو، فرمایا شامیوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو، تم نے پہچانا ہی نہیں. فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. یہ کم سے کم 8-9-10 کیمرے میرے سامنے لگے ہوئے ہیں. پہلے 4 مصرے مضمون کا مقدمہ ہوتے ہیں، آخری 2 مصروں میں علی عباس نتیجہ ہوتا ہے. پہلے 4 مصرے آپ کی مرضی کے، آخری 2 مصرے ویسے سمجھنا جیسے کربلا والوں نے نوازے ہیں، یہ حق بنتا ہے. فرمایا حسین سے لڑنے آئے ہو، جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. فرمایا ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں، اس زمین پر کوئی حسین کے زبانی مانے. فرمایا اب میرے قہر سے، آگے حسین فرما رہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں. پیر ربانی شدی بندہ حاضر ہو کے میں حضور ہے جس نے جملہ ضائع کر دی. میں پہلی بار کہہ رہا ہوں یہ بات ذاکری میں پہلی بار تمہارے نوکرے کی تھی، شاید
کی صرف وجہ پوچھا. حسین نے کہا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اے حسین سے لڑنے آئے ہو, یہ بات یاد رکھنا. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے